السلام علیکم ویورز، میں ہوں عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں 3D فیکٹس۔ دنیا میں نت نئی ایجادات کا سلسلہ جاری ہے اور ہر نئی ایجاد انسان کو حیرت میں مبتلا کر دیتی ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ سائنس کی تیز رفتار ترقی نے انسان کو بہت آگے کا سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اگر ایک صدی پہلے کے انسان سے میلوں دور بیٹھے دوسرے شخص سے بات کرنے کے خیال کا ذکر کریں، یا اگر آپ ایک خط کو منٹوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک بھیجنے کا خیال بھی پیش کرتے تو یقیناً آپ کو پاگل کہا جاتا۔ لیکن پھر وقت بہت تیزی سے بدلا اور ایسی انوینشنز سامنے آئیں جس کی بدولت دنیا کی ڈائریکشن ہی تبدیل ہو گئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی انوینشن کا ذکر کریں گے جس کے بارے میں سن کر یقیناً آپ چونک اٹھیں گے۔ ناظرین، ہم ایک ایسی چپ کی بات کرتے ہیں جو کہ انسان کے مستقبل کو بالکل تبدیل کر دے گی، جس کو لگانے کا آغاز کر دیا گیا ہے، لیکن یہ ابھی تک ڈیولپڈ کنٹریز تک ہی محدود ہے۔ اگر آپ نے ایک فلم جس کا نام سیریز ایکس مین ہے دیکھی ہے تو اس شخص کو پہچانتے ہوں گے جس کا نام چارلس زیویئر ہے۔ اس شخص کے پاس عجیب و غریب قسم کی پاورز تھیں۔ یہ اپنے دماغ سے چیزوں کو سوچ کر انہیں ریالٹی میں کنورٹ کر دیتا۔ اس کے دماغ سے پیدا ہونے والی ویوز اتنی پاورفل تھیں کہ بنا کسی آدمی کو چھوئے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی موجود ہو، بنا کسی میڈیم کے اپنا پیغام بھیج سکتا تھا۔ وہ لوگوں کے دماغوں کو جب چاہے کنٹرول کر لیتا۔ یہ ایک حیرت انگیز پاور تھی جو کہ لوگوں کو بہت ہی پسند تھی، لیکن اسے دیکھنے والے لوگ اس حقیقت کو جان گئے کہ یہ تو صرف ایک فکشن یا غیر حقیقی دنیا کے اندر ہی ممکن ہے، یہ حقیقت کبھی نہیں بن سکتا۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ آج کے ماڈرن دور میں ایک ریالٹی بن چکی ہے اور مستقبل کے اندر چارلس زیویئر کی پاور سے بھی زیادہ سپر پاور ایک انسان کو یہ چھوٹی سی چپ دینے والی ہے، تو کیا آپ مجھ پر یقین کریں گے؟ بنا کسی وائر یا فزیکل میڈیم کے ایک شخص کے دماغ سے دوسرے شخص کے دماغ تک کسی میسج کو پہنچانا سائنس کی زبان میں ٹیلی پیتھی کہلاتا ہے، اور نیورا لنک کی اس پہلی چپ کو بھی ٹیلی پیتھی کا نام دیا گیا ہے۔ ناظرین، ایسی ٹیکنالوجی ایلون مسک کی کمپنی نیورا لنک نے ایک برین چپ کی صورت میں تیار کر لی ہے، جو کہ کسی بھی پیرالائز شخص کو دماغ میں لگا کر اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو حرکت دی جا سکتی ہے اور دوبارہ سے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ اپنے دماغ کے اندر سوچ کر اپنے موبائل فون، لیپ ٹاپ یا ٹی وی وغیرہ کو بھی استعمال کر سکتا ہے بنا کسی ٹچ کے۔ وہ ٹی وی چینلز کو تبدیل کر سکتا ہے اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو بنا بولے اپنا میسج ڈائریکٹ ان کے دماغ کے اندر ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ اس چپ کی بدولت آپ اپنی زندگی کے خوابوں اور گزرے ہوئے وقت کو سامنے لگی سکرین پر ایک مووی کی طرح چلتے ہوئے دیکھ سکیں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ چپ میڈیکل کی دنیا میں بھی ایک ریولوشن لے کر آئے گی۔ آپ کی سوچ کو پڑھ کر آپ کے کام سر انجام دے گی۔ نیورا لنک فالج دماغی بیماریوں، بلڈ پریشر، شوگر لیول، اندھے پن، قوت سماعت، جوڑوں کا درد اور ریڑھ کی ہڈی کے امراض کا ٹریٹمنٹ بھی کر سکے گی۔ یعنی آپ کے جسم میں جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کو اس چپ کے ذریعے ڈیٹیکٹ کر کے علاج کیا جا سکے گا۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ کیا یہ صرف بیماری کا پتہ دے گی، علاج نہیں کرے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں۔ یہ نیورا لنک چپ بیماریوں کا نہ صرف علاج کرے گی بلکہ اب وہ لوگ جن کے علاج کے لیے ڈاکٹرز مل نہیں پاتے یا ادویات کی غیر دستیابی کی وجہ سے علاج نہیں ہو پاتا، اب اس چپ کی بدولت ان کو اپنے علاج کے لیے کسی دوسرے ملک نہیں جانا پڑے گا، کیونکہ نیورا لنک چپ کمپیوٹر سے بھی منسلک ہو سکتی ہے۔ لہٰذا کسی دوسرے ملک میں بیٹھا ڈاکٹر اس چپ کے ذریعے آپ کے دماغ کا علاج کر پائے گا۔ یہ برین چپ انویزیبل سگنلز کو استعمال کر کے کوئی بھی کمانڈ جاری کر سکتا ہے۔ سال 2004 سے کمپیوٹر چپ کو انسانی دماغ سے کنیکٹ کرنے پر کام شروع ہو گیا تھا، جس پر ویسے تو بڑی بڑی کمپنیز کام کر رہی تھیں، لیکن نیورا لنک ان سب پر بازی لے گیا کیونکہ یہ میکسیمم نیوران سے کنیکٹ کر پایا۔ ویسے تو اس چپ کو 2019 کے اندر ریلیز کیا جانا تھا، لیکن کووڈ کی وجہ سے روک دیا گیا، اور سال 2021 کے اندر ایلون مسک نے ایک ویڈیو شیئر کی جس کے اندر ایک مکیک بندر کو نیورا لنک کی مدد سے ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے دیکھا گیا۔ ایلون مسک نے ٹویٹر پر اپنی ایک پوسٹ کے اندر یہ کنفرم کیا کہ جس نیورا لنک ٹیکنالوجی پر وہ کام کر رہے ہیں اس کی پہلی برین چپ کو کامیابی سے ایک مریض کے اندر انسٹال کر دیا گیا، اور یہی نہیں بلکہ اس شخص کی تیزی سے ریکوری بھی ہو رہی ہے کیونکہ یہ ہیلدی نیورانز کو آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے کنیکٹ کر رہی ہے۔ نیورانز کیا ہوتے ہیں؟
سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا دماغ دراصل کمپیوٹر کے ایک CPU کی طرح کام کرتا ہے۔ اس کے مختلف حصے ہوتے ہیں جیسا کہ فور برین، مڈ برین اور ہائنڈ برین، اور دماغ اور جسم کے مختلف حصوں تک پیغام پہنچانے والے مزدور یعنی نیورونز کہلاتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہم سوچتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں وہ پورے جسم کے اندر موجود نیورون سے ہمارے دماغ تک سگنل کی صورت میں پہنچتا ہے اور دماغ اسے پروسیس کرتا ہے، مثال کے طور پر چھونا، گرمی، سردی یا درد وغیرہ کا احساس۔ نیورونز دراصل نرو سیل ہیں جو کہ ہمارے دماغ کے اندر سوچنے، سمجھنے اور احساسات کو پہچاننے کا کام کرتے ہیں۔ یہ خربوں کی تعداد کے اندر موجود ہیں، تقریباً 100 بلین کے قریب، اور قدرت نے ان کی شکل و صورت ایسی بنائی ہے جیسا کہ کائنات کے اندر کوئی گلیکسی ہو۔ ان دونوں کو بنانے والی ذات دراصل ایک ہی ہے۔ یہ نیورونز ایک دوسرے سے داغوں کی طرح جڑے ہوتے ہیں جنہیں ڈینڈرائٹس کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا حصہ سوما کہلاتا ہے جو کہ سگنلز کو ان داغوں سے حاصل کر کے ان کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے۔ اب ان داغوں میں سے اگر کسی ایک داغے کے اندر بھی خرابی آ جائے تو یہ آپ کے جسم کے مختلف حصوں کو پیرالائز کرنے کی وجہ بنتے ہیں۔ ٹیلی پیتھی چپ تقریباً 5 سکوں کے سائز کے برابر ہے جس سے ایک سرجیکل ربوٹ سے کسی انسان کے دماغ کے اندر امپلانٹ کیا جاتا ہے۔ اسپیشل قسم کے روبوٹ ٹیلی پیتھی کے ہزاروں چھوٹے چھوٹے الیکٹروڈز کو ایسے داغوں سے دماغ کے نیورونز کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں جن سے نیورون کی طرح یہ سگنل گزر سکتے ہیں۔ یہ ایک مشکل سرجری ہے اور اس لیے صرف اسے روبوٹ ہی انتہائی درست طریقے سے کر پاتے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک داغے کا ڈایا میٹر انسانی بال سے 4 گنا کم ہوتا ہے۔ اس ڈیوائس کو پہلے بندر کے دماغ پر آزمایا گیا تھا اور یہ ڈیوائس دماغ کے اندر اس کے چلنے والے سگنلز کو وائرلیس کے ذریعے نیورل لنک کی اپلیکیشن کے اندر ڈی کوڈ کر کے یہ بتاتا ہے کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے۔ اس کی مدد سے انٹرنیٹ سے جڑی ڈیوائسز کو بھی کمانڈ دی جاتی ہے جو کہ نیورون کی زبان کو ٹرانسلیٹ کر کے اس کمپیوٹر ڈیوائس کو حکم پہنچاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یادداشت کو بڑھانے، لرننگ سکلز کو بڑھانے اور مشکل ٹاسک کرنے کے اندر بھی یہ کافی مدد کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی حقیقت بھی ہے جو کہ ایلون مسک کبھی بھی نہیں چاہتا کہ لوگ اس کے بارے میں جانیں۔ ناظرین، جہاں ایک ٹیکنالوجی انسان کے لیے فائدہ لے کر آتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر موبائل فون جس کا استعمال صحیح اور درست طریقے سے کیا جاتا ہے، جس کو ہم بخوبی جانتے ہیں، اور دوسری طرف ٹاور سے نکلنے والے خطرناک الیکٹرو میگنیٹک ویوز جن کو ریڈیو ویوز بھی کہتے ہیں، وہ پرندوں کے مرنے کا سبب بھی بن رہی ہیں۔ پرندوں کے دماغ کے اندر ایک ایسا سسٹم موجود ہے جو کہ ڈائریکشن کا تعین کرتا ہے۔ ان ویوز کے انٹریکشن کی وجہ سے پرندے اپنا راستہ بھٹک جاتے ہیں۔ اس قسم کے اور بھی ڈیوائسز جیسا کہ بندوق، ایٹم بم اور باقی ہتھیار، ان سب کو انسان نے اپنی حفاظت کے لیے بنایا تھا، لیکن یہ سب خود آج انسان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اس چپ کو مستقبل کے اندر انسانوں کو کمپیوٹر چپ یا پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جوڑنے کا پلان کافی فائدہ مند تو نظر آتا ہے، لیکن اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں، کیونکہ اس چپ کے آنے کے بعد صرف موبائل، کمپیوٹر یا ویب سائٹ کو ہیک کرنا ہی نہیں بلکہ انسانوں کو بھی ہیک کرنا اور ان کے دماغوں کو کنٹرول کرنا ممکن ہوگا۔ اب چاہے یہ بات سوچنے کے اندر آپ کو مذاق لگے، لیکن مستقبل کے اندر حقیقت ہو سکتی ہے۔ کوئی انسان کیا سوچ رہا ہے اس کی کوئی پرائیویسی نہیں ہوگی۔ لوگ ایک چلتے پھرتے سکرین ہوں گے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم سبھی کے دماغ کے اندر کئی ایسے راز موجود ہوتے ہیں جنہیں ہم دوسروں سے چھپانا چاہتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی نے اب تک اس مسئلے کا کوئی بھی حل پیش نہیں کیا۔ اب اگر کوئی کمپنی اس طرح کے کسی چپس کو بناتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس پر فل کنٹرول بھی رکھتی ہوگی، لہٰذا یہ کمپنی لاکھوں کروڑوں انسانوں کو کنٹرول کر سکتی ہے جن کے دماغ میں یہ چپ موجود ہے، بالکل ٹرمینیٹر روبوٹس کی طرح۔ اور سب سے بڑھ کر یہ اب تک انسانوں کے لیے سیف بالکل نہیں ہے، کیونکہ 2021 کے اندر جس بندر کی ویڈیو شیئر کر کے ایلون مسک نے کلیم کیا تھا کہ وہ اس برین چپ سے ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، دراصل ایک کامیابی کے لیے 1500 بندروں کو مار دیا گیا تھا، یعنی کہ ان کی غلط سرجری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی، اور اس بات کو پوری دنیا سے چھپایا گیا تھا کہ کمپنی کی ورک خراب نہ ہو سکے۔ سب سے اہم وجہ کہ اگر کسی بھی وقت اچانک سے یہ چپ کام کرنا بند کر دیتی ہے تو انسان کا کیا ہوگا، کیونکہ یہ دراصل بیٹری آپریٹڈ ہے، یعنی کسی بھی وائرس سے خرابی کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ اس کا رزلٹ صرف اور صرف انسان کی موت ہوگا، کیونکہ موت کسی بھی باڈی پارٹ یعنی دل، جگر وغیرہ کی موت نہیں، بلکہ آج کے ماڈرن دور کے اندر دماغ کی موت کو دراصل اصل موت کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی کمپنی کے ویلیویشن اور کامیابی کو سمیٹنے کے لیے ایلون مسک دنیا کو چپ کے نام پر بے وقوف بنا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ برین امپلانٹ چپ انسانوں کو فائدہ نہیں دے سکتی، ایسا بالکل ممکن ہے،
اللہ نے انسان کے لیے کائنات کے اندر جو قدرتی چیزیں پیدا کی ہیں اس کے علاوہ اگر اس کی نیچر سے ہٹ کر اس کو آپریٹ کرتے جائیں تو شاید ایک ٹائم آئے گا کہ وہ کام کرنا بند کر دے گی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کسی الیکٹریکل ڈیوائس کا آپ کوئی پرزہ نکال کر اس کی جگہ پر کوئی نان جینوئن ڈیوائس ڈالتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ پوری کی پوری ڈیوائس ڈسٹرب ہو کر صحیح طریقے سے کام نہ کر پائے۔ مثال کے طور پر ایک انسان مشینی دل سے تو زندہ رہ سکتا ہے لیکن کبھی وہ ایک نارمل لائف نہیں گزار سکتا، اور یہی میرا پوائنٹ آف ویو ہے۔ یہ چپ مستقبل میں انسانوں کو عارضی طور پر پیرالائز سے تو بچا سکتی ہے لیکن ان کو ایک نارمل لائف کبھی نہیں دے سکتی، اور طاقت کے دعوے ایلون مسک صرف اپنی شہرت پانے کے لیے کر رہا ہے تو اس کے اندر تو بالکل بھی کوئی سچائی نہیں۔ لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ میں ضرور جاننا چاہوں گا، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کیجیے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔